بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے اوپر جادو ہوتا ہے، ہم علاج کرواتے ہیں، کچھ وقتی فائدہ ہو جاتا ہے، پھر چھوڑتے ہیں تو پھر دوبارہ بار بار جادو ہو جاتا ہے، یعنی ہر 15 دن مہینے کے بعد جادو آ پکڑتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک بات بہت واضح یاد رکھیں کہ جادو یاد رکھیں ختم نہیں ہوتا، آپ سے فاصلے پہ ہوتا ہے، آپ سے دور ہوتا ہے، آپ سے چھوڑ کر گلی میں چلا جاتا ہے، 2 گلی دور ہو جاتا ہے، محلہ دور ہو جاتا ہے، لیکن برقرار اور باقی رہتا ہے۔ اس کو ختم کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ بھرپور محنت کریں، جس کے لیے علیحدہ سے میں ویڈیو بناؤں گا کہ کیسے آپ جادو کو ہمیشہ کے لیے کنیکشن کو ڈسکنیکٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا معالج اس کو بیٹھ کر کاٹے، ختم کرے، اس کی کاٹ کرے، اور جو کنیکشن اور تار آ رہا ہے جادوگر کی طرف سے اور آپ کے گھر تک پہنچ رہا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ جیسے بجلی آ رہی ہے، میٹر کہتے ہیں کاٹ دیا، یعنی تار کاٹ دی، اس کو ڈسکنیکٹ کر دیا۔ جب تک یہ نہیں ہوگا جادو دور تو ہو جائے گا، ختم نہیں ہوگا، فاصلے پہ تو ہو جائے گا لیکن آپ کے غافل ہونے کا انتظار کرے گا۔ تیسری صورت وہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے ادارے سے آپ کو عمل سکھاتے ہیں اور آئندہ کے لیے حصار حفاظت دے کر آپ کو پیروں پر کھڑا کرتے ہیں، اور یہ وہ طریقہ ہے جو دنیا میں لوگ عموماً سوشل میڈیا پر نہیں جانتے، اور نہیں جانتے کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہم کسی شخص کو، کسی فرد کو پیروں پر بھی کھڑا کر سکتے ہیں، اور جو جانتے ہیں وہ اس بات کو اپنی دکانداری کے خلاف سمجھتے ہیں۔ لہذا 3 باتیں تو یہ ہو گئی کہ آپ کو آئندہ ہمیشہ کے لیے جادو سے نجات کا یہ راستہ اور طریقہ ہے۔ آپ کی محنت اگر آپ کی روحانی طاقت ہے، معالج کی محنت اگر آپ نے اس کو ہدیہ صدقہ دیا ہوا ہے اور اس کی خدمت کرتے ہیں، اور وہ محنت جو ہم آپ کو سکھا دیتے ہیں اس پہ بھی معمولی سی محنت، مناسب اخراجات، اور ہمیشہ آخری سانس تک کی عافیت نصیب ہو جاتی ہے۔ اب چوتھا کام کرنے کا کیا ہے؟ جادو پلٹنا۔ بھائی جو کچھ پتھر ہمارے گھر میں آ کر صحن میں گرے ہیں، کسی کا سر پھٹا ہے، کسی کا پاؤں ٹوٹا ہے، کسی کے دانت میں تکلیف ہوئی ہے، اور کسی کی آنکھ پھوٹنے لگی تھی، یہ سارے پتھر اٹھانا اور اٹھا کر وہاں پھینکنا کہ اگر بیماری ہے ہمارے گھر میں تو وہاں پیدا ہوگی، اگر بے روزگاری ہے ہمارے گھر میں تو وہاں پیدا ہوگی، اگر کوئی بہن بیٹی کی طلاق کے خطرات ہیں تو اگلے کی گھر میں بہن بیٹی کی طلاق ہو جائے گی، اور اسی طرح کوئی شخص ٹانگ ٹوٹ رہی ہے کسی کی یہاں، تو بھائی آپ نے جادو پلٹایا تو یہ ٹانگ وہاں ٹوٹے گی۔ آپ کے ایکسیڈنٹ یہاں ہوتے ہیں، اب یہ وہاں ہوں گے۔ یہ سارا کا سارا اٹھا کر وہاں پھینکنا، اسے کہتے ہیں جادو واپس کرنا، اسے کہتے ہیں جادو پلٹنا، اسے کہتے ہیں جادو کو اگلے کے گھر میں واپس مسلط کرنا۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے بھی یا نہیں۔ بھائی آپ نے پتھر مارا تھا، میں نے تو اس کو ڈائریکشن دی ہے کہ یہ واپس چلی جائے، تو یہ ڈائریکشن دینا غلط نہیں، پتھر مارنا غلط ہے۔ تو اب جادو پلٹے، آپ کا دکھ اگلے گھر میں واپس پیدا ہو، آپ کی تکلیف وہاں ابھرے، آپ کا دکھ وہاں ابھرے، یہ ہے اصل بات، اور یہ ہے اگلے کو سبق سکھانے کا طریقہ۔ اس کے لیے ایک آیت ہے جس کو روزانہ صرف 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنے دن پڑھنا ہے؟ مشورہ یہ ہے کہ 21 دن پڑھ لیں خواتین، مرد پڑھیں تو 21 دن کم از کم پڑھیں، ورنہ 41 دن اس کو جاری رکھیں۔ نہ درود شریف پڑھنا ہے، نہ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ 70 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر حالات آپ کے بہتر اور ان کے بگڑنے شروع ہوں گے، لیکن کرنا 21 دن پورا ہے تاکہ سبق پورا ہو، تاکہ برے کا گھر پورا ہو، تاکہ برے کو اس کے گھر چھوڑ کر آیا جائے۔ اگر بیچ میں چھوڑ دیا اور آپ نے سانپ پر حملہ کر کے اسے زخمی کر کے چھوڑ دیا تو بھائی اب یہ زخمی شیر یا زخمی سانپ آپ کو لے دے جائے گا۔ لہذا جو کرے پورا کرے، ادھورا کام نہ ہم بتا رہے ہیں، نہ ہم اس کی سرپرستی کرتے ہیں، اور نہ ہماری یہ تجویز ہے۔ جس نے یہ مقابلہ کرنا ہے وہ پورا عزم کے ساتھ بیٹھ کر کرے، اور جب یہ کر رہے ہوں تو بھائی 3 مرتبہ سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے جسم پر پھیر لیں تاکہ حصار پورا ہو جائے۔